حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، سلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی کہ محمود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا لمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں دیکھ کر تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا، کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے خطے کو بھی مخلوق کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلیوں کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہے کہ رٹ لگائے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر ہجرہ میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے یہ دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کی فرمائش کی، لاڈروں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر قہم مچ گیا۔ عورتوں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ یہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اتنا ستایا گیا، لیکن ایک ہی رٹ تھی، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اسی طرح پھر اللہ پاک نے ان کو دیکھنا مسجد نبوی کا مؤذن بنے، ان کے اذان ان کے سپرد لگا دی گئی۔ تو یہ صحابہ ایک صحابی تھے، سارے صحابہ کا یہی حال تھا، جتنے بھی صحابہ تھے ان کا یہی حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی اور محبت کا حق ادا کیا۔ جھوٹی محبت، آج ہم جھوٹی محبت کرتے نا، ان کی سچی محبت تھی، اور پھر وہ انہوں نے اس محبت کا حق ادا کر کے دکھایا، دنیا میں بھی
اور آخرت میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کا ٹائٹل مل گیا، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو یہ تو صحابی تھے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تھے۔ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے، یہ پہاڑ درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ موجود تھے، ایک بدو وہ گو لے کے آیا، گو۔ پہلے یہ عرب کے جو بدو تھے گو کھاتے تھے، تو اس نے گو پھینکی، مری گو، شکار کر کے مری گو لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھینکی کہ آپ کہتے ہو کہ میں سچا رسول ہوں اللہ کا، تم اقرار کرتے ہو، اس گو کو کہہ کے شہادت دے کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ وہ گو مرا ہوا بندہ نہیں بول سکتا، گو نے کہاں بولنا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شہادت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کو پکارا، آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، میرے تو باغ جاگ گئے، مجھے کس ہستی نے بلایا؟ یہ آگے گو نے پکارا۔ تو یہ تو جانور بھی سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، اللہ نے ان کو کیا بنا کے بھیجا ہے۔ تو آج ہم بھی اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق لے ہیں، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق لے ہیں۔ دنیا بھی اللہ چمکا دیں گے، آخرت بھی چمکا دیں گے۔ یہ چھوٹی سی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کو بنا لیں تو آگے آرام کا زمانہ تو آنے والا ہے، قبر میں بھی چین راحت ملے گی، اور آخرت میں جنت میں مزے ہی مزے ہوں گے۔ جس چیز کی تمنا کرو گے وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ اللہ وہ کن والی صفت دے دے گا انسان کو کہ جو چیز کن کرو گے فیکن ہو جائے گی، پیش ہو جائے گی۔ جس چیز کا ارادہ کرو گے وہ پیش ہو جائے گی۔ تو یہ مختصر سی زندگی کو، یہ چند سالہ زندگی کو بنانا ہے۔ اس زندگی کو اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق بن گئی، ساری زندگی دنیا میں بھی صحابہ کرام کو اللہ نے ساری دنیا ان کو مسخر کر دی تھی، ساری دنیا ان کے مسخر تھی۔ جنگل میں جاتے ہیں، جنگل خالی ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ رہے ہیں، غلام آ رہے ہیں، جنگل خالی کر دو۔ جانوروں کو عربی تو نہیں نہ آتی، جنگل خالی ہو گئے۔ یہ مسخر تھی نا، ساری دنیا مسخر تھی، انہوں نے زندگی بنا کے دکھائی اپنی۔ آج ہم سے بھی وہی کہا جا رہا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے، کہ اپنی زندگیوں کو بنا لو، اپنی زندگیوں کو کھپا لو، یہ چند سالہ زندگی کو کھپا لو تو آگے آرام ہی آرام ہے۔ اس کی محنت ہو رہی ہے کہ خود بھی دین پہ آئے اور سارے عالم کے سارے انسان پورے کے پورے دین پہ آ جائے، اس چیز کی محنت ہو رہی ہے۔ آج تو مسلمانوں کے اوپر محنت ہو رہی ہے، یہ تبلیغ تو کافروں کے لیے ہے کہ کافروں کو دار اسلام میں لانا، لیکن آج ہم مسلمان ہی اپنے کام پہ اوپر نہیں ہیں۔ جب مسلمان جس چیز کی ٹھان لیتا نا وہ کر لیتا ہے، آج ہم نے ٹھانی نہیں ہے، آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ آج ہم نکلیں گے تو دین کیوں نہیں پھیلے گا؟ یہ جو ٹوٹی پھوٹی محنت ہو رہی ہے، سارے عالم میں دین زندہ ہو رہا ہے۔ ابھی ہم اپنے کام کے اوپر نہیں ہیں تو سارے عالم میں چوٹ پڑ رہی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے اللہ۔ یہ عالی شان محنت ہے، اس کے لیے بھائی جن بھائیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 ماہ لگا کے اس کام کو سیکھیں، پھر ساری زندگی مقصد بنا کے اس کام کو
ساری زندگی مقصد بنا کے اس کام کو کریں. تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی راحت چین سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد بھی راحت چین سکون والی زندگی ملے گی جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. فرمایا کہ اگر سمندر میں ایک سوئی کو بھگو کے جو قطرہ نکلے گا نا وہ تو دنیا کی زندگی ہے, سمندر کو پھر بھی فرق پڑ جائے گا, لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے کہ اس میں تو ہمیشہ رہنا ہے کہ اللہ کے خزانے لہ محدود ہے. ادھر جس چیز کی طلب ہوگی وہ چیز اللہ دیں گے, جس چیز کی طلب ہوگی. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی. تو اس کے لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ 4 ماہ لگا کے اس کام کو سیکھا جائے اور پھر مقصد بنا کے اس کام کو کیا جائے. اس کے لیے سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں نا, تو یہ جماعت آئی آپ کے پاس, یہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے, کرم ہے کہ جماعتوں کا آنا جانا ہے, کہ آپ کے محلے میں بھی جماعت آئی ہے. اللہ نے اس بستی والے پہ خاص کرم کیا ہوا جی. تو یہ 3 دن کے لیے 3 دن مانگ رہے ہیں کہ 3 دن اپنے زندگی کے دے دیں. تو اس کے لیے محنت کوشش کرنا کہ کیسے, اگر میں اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا, اپنے گھر میں کسی فرد کو پیش کر دیا جائے. انشاءاللہ پیر سے جماعت نکلے گی تو یہ بھرپور جماعت بن جائے جی. اس کے لیے کوشش کریں گے نا سارے حضرات. جزاک الحمد للہ رب العالمین یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ سارے عالم کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ سارے عالم کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ جو اس دنیا پانی سے رخصت ہوگی ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لے. اے اللہ دین کی فضاؤں کو چلا دے, دین کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ تو اس دنیا پانی سے رخصت مغفرت فرما دے. اے اللہ اس کام کے ساتھ جوڑی رکھے. یا اللہ اس کام سے محروم نہ کری. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما دے. آمین آمین صلی اللہ علیہ وسلم.